निशां को देख कर इनकार कब तक पेश जाएगा। अरे एक और झूठों पर कयामत आने वाली है। दीगर अहबाब से गुजारिश है चुप रहे, अभी मुनाजरा जारी है और यही साहब आपकी सारी गुफ्तगू को लाइव यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। जी जनाब, ये देखें इन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने इस मौलवी को के पड़खिच्चे उड़ते हुए ज़रूर देखे होंगे, लेकिन इन लोगों की ये इतनी इखलाकी ज़रूरत नहीं थी कि ये हमें पहले बताते कि इन्होंने करना है। ये है मौलवी फ्रॉड है जी। इनका ये ख्याल होगा कि लाइव ब्रॉडकास्ट होगा तो जनाब पता नहीं मौलवी साहब की शान में कितना इजाफा होगा, या तो हो गया जनाब उल्टा काम। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, आपने लाइव ब्रॉडकास्ट किया, लोगों ने आपके मौलवी के पड़खिच्चे उड़ते हुए और इसके झूठ को अपने कानों से सुना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब अभी तक डॉक्टर साहब आपने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि वो जो 2 सफ़े हैं 564 और 65 वो रोया है, वो कशफ है। तो जनाब मैं तो कह रहा हूं कि मिर्जा कहता है कि उस रोया और कशफ के अंदर मुझे कुछ याद ही नहीं था। ला आदरी, मिर्जा कहता है मुझे नहीं जनाब, देख लें मौलवी साहब फिर उधर ही पहुंच गए हैं, ला आदरी पे है जी। हवाला दिया फिर ला आदरी पे, यानी कि ये वो जो कहते हैं ना कि इन्होंने जलेबी सी वहां पे बना दी थी, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, और ये इनका हाल था उस मुनाजरे के दौरान। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या इनको लग रहा है कि जनाब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कौन सी बोंगी मारे, आगे पीछे दाएं बाएं, बोंगियों पे बोंगियां। और जो असल मौजू है उससे देखें ये किस तरह हटते हैं, ये मौलवी किस तरह हटते हैं, और उल्टा मुझे कह रहे हैं कि मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, कुछ याद ही नहीं था। अब आप कहते हैं कि जनाब उसने ये सफा 564 और 65 के ऊपर ये लिख रहा है, ये अपना रोया और कशफ। मिर्जे को कैसे याद आ गया यार? ओ यार ये साइंस तो समझा दें, ये कौन सी साइंस है? इसके बारे में तो मुझे बताएं कि मिर्जे को याद कैसे आ गया। और अभी तक आपने मुझे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि मा नानी फेल मुजारे के शुरू में मा नाफिया कैसे आ गया, या साहब बताएं। और तीसरी बात, ये तातीरुल अनाम को आप क्या समझते हैं भाई? कुरान समझते हैं, हदीस समझते हैं? बताएं मुझे। इसको आप हवाले के तौर पे पेश कर रहे हैं। ये देखें नाजरीन, कितनी ये 3 बातें इसने बयान की हैं और कितनी बड़ी बोंगियां मारी हैं इन तीनों बातों में। और ये है इन लोगों का शेर बबर। ये शेर बबर लेके आए थे हमारे साथ मुनाजरा करवाने, और इसकी बातें सुनने इंसान सवाए इसके के कानों को हाथ लगाए कि कितने जाहिल मौलवी हैं, कितने जाहिल मौलवी हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जी शाह जी, अब वो पहला हवाला मेरा ख्याल है उस पर काफी दुर्गत बन गई है, तो अब आप एक दूसरे वाले पे गए हैं, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। आपने खुद ही ये कहा कि मिर्जा साहब ने लिखा मेरा खुदा मुझे ये कहता है, ठीक है? तो ये खुदा के अल्फाज हैं जो मिर्जा साहब वहां पे बयान कर रहे हैं, मिर्जा साहब के अपने अल्फाज नहीं है। तो ये वही बात है कि जिस तरह हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये खुदा के अल्फाज हैं जो हम कहते हैं। अब कोई जाहिल आदमी इसके ऊपर ये जनाब दावा कर दे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत नहीं करते, बल्कि नौजुबिल्लाह अल्लाह जो है अल्लाह ताला हुजूर सल्लम की इबादत करता है, कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो शादी की अकल की बात तो किया करो, ये अल्लाह का कलाम है और मिर्जा साहब यहाँ पे बयान कर रहे हैं, ठीक है? ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं और आपको ये जो है फंस गए फिर दोबारा। अब देखे ना, जब पहली दफा ये अल्फाज नाज़िल किए जिब्राइल, हजरत जिब्राइल के जरिए अल्लाह ताला ने इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन,
تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ دیے ایاک نعبد کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہتا ہے؟ شاہ جی یہ اسی طرح کے الفاظ ہیں. آپ لوگ ادھر بھی پھنس گئے، میں کیا کروں، یہ خدا کا کلام ہے. ابو مرزا صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ شاباش، پھر پھنس گئے. جی ناظرین، تو یہ تھا اس بات کا جواب جو انہوں نے دوسرا حوالہ پیش کیا تھا. اب دیکھیں ناظرین، یہ مولوی صاحب چونکہ اب یہاں پہ پھنسے ہیں تو اب دیکھیں یہ پھر ایک دفعہ پھر موضوع کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اب موضوع کیا تھا، انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ مرزا صاحب نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. مرزا صاحب نے نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے. اور یہ دیکھیں اب یہ کیا بونگی مار رہے ہیں، یہ سنیں ذرا. یا صاحب خدا کی بھی تو ڈیفینیشن تھوڑی سی کر دینا، مرزا صاحب کا خدا کون سا ہے وہ بھی تو کر دینا. کون سا خدا خدا پہ آپ کہہ رہے میرے خدا نے یہ کہا، میرے خدا نے. مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ میرا خدا جو ہے نا وہ جلاش ہے، کالو ہے اور کالا ہے. بات کس کی ہو رہی ہے، جلاش کی ہو رہی ہے، کالو کی یا کالے کی، کس کی ہو رہی ہے وہ بھی تو بتا دیں آپ جناب. اور مرزا تو وہ واضح طور پہ کہتا اللہ اللہ، میں نے اپنے آپ کو اللہ بنے دیکھا، اللہ بنے دیکھا جناب. اور تعطیل الانام کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ خدا بنے دیکھا کسی نے اپنے آپ کو، تو وہ سیدھے راستے پہ ہوگا. اور تیسری بات میں نے آپ سے کہا کہ یہ تعطیل الانام جو ہے نا یہ کیا معتبر ہے، کیا اس کی وہ بات اتھینٹک ہے، کیا علماء کرام اس کو تسلیم؟ لو جی، تعطیل الانام بہت ہی مستند کتاب ہے. اگر مستند نہ ہوتی تو جناب ترجمے کی ہوتے اس کے. لیکن مولوی صاحب تعطیل الانام سے بھی دوڑ گئے ہیں. کیا یہ مستند ہے؟ بچارے کیا کریں، گھنٹی جو بڑی پڑ رہی ہے. کرتے ہیں یا کہ کیا قرآن ہے کہ حدیث ہے؟ بتائیں مجھے، بات قرآن کی یا حدیث کی چلے گی یا اس تعطیل الانام کی چلے گی؟ نو کامنٹ. ناظرین خود ہی دیکھ لیں یہ مولوی صاحب کتنے بخلائے ہوئے ہیں، کتنے بخلائے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور آخری بات یہ ہے کہ جناب کلمہ صریح کے اندر تعویل نہیں ہوتی، کلمہ صریح کے اندر تعویل نہیں ہوتی. الصریح لا یقبل التویل، سمجھ آئی کہ نہیں؟ کلمہ صریح جو یہ اس کلیے کا اس جگہ پہ کہاں طلاق ہوتا ہے مولوی صاحب؟ کشف کی بات ہو رہی ہے، کشف کی بات ہو رہی ہے، کلمہ صریح کی بات تو نہیں ہو رہی. اور کشف کے اندر ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور میں نے یقین کیا کہ میں وہی ہوں، تو وہ کشف کے اندر کی بات ہے. مولوی صاحب آپ کی کھوپڑی میں کیوں نہیں آ رہی یہ بات؟ آتی ہے مجھے بھی پتہ آتی ہے، لیکن کیا کریں، چندے جو بٹورنے ہیں، پیسے جو بٹورنے ہیں لوگوں سے، آپ کی بھی مجبوری ہے، پیٹ جو لگا ہوا ہے آپ کے ساتھ. طویل کو قبول نہیں کرتا. معاملہ یہ ہے کہ ایک صریح بندہ کلمہ کر رہا ہے، قول کر رہا ہے، اور جناب عالی محترم اس کی بات اس کی تعویل بھی خود ہی کر رہا ہے، خود ہی اس کی تعبیر بھی لگا. یہ دیکھیں یہ مولوی کتنا جھوٹ بول رہا ہے. کہاں مرزا صاحب نے وہاں پہ لکھا ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے؟ مرزا صاحب تو اس کی تعبیر جو میں نے ایک چشمہ مسیحی کی بتایا ہے، اس کی تعبیر وہ کر رہے ہیں جو مرزا صاحب نے لکھی ہے. پھر اسی جو آئینہ کمالات اسلام کے جہاں کشف بیان کیا اس کے آخر پہ مرزا صاحب نے تعبیر کی ہے. یہ مولوی وہاں کا بالکل نہیں یہ حوالہ دے رہا، یہ کشف کے بالکل شورے کی بات کر رہا ہے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خدا دیکھا اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں. تو یہ لوگوں کو اس طرح سے مولوی جھوٹ بولتے ہیں، اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، جھوٹ بول کے. اے لوگوں، او میرے پیارے غیر احمدی بھائیوں، یہ تمہارے مولوی ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو خدا بنے دیکھا اور پھر میں نے جو ہے نا یقین کر لیا کہ میں ہی اللہ ہوں. یہ دیکھ لیں، یہ اس کشف کے اندر کی بات ہے، بالکل شروع کا جو فکرہ ہے. لیکن یہ مولوی کتنا جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ گویا جہاں مرزا صاحب نے لکھا ہے اور میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی اللہ ہوں، وہ یہ گویا تعبیر بیان کر رہے ہیں. تعبیر تو نہیں بیان کر رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کشف کے اندر میں نے یہ یقین کر لیا. کتنا جھوٹا انسان ہے یہ. یقین کر لیا کہ میں یہ اللہ ہوں، اس سے بڑی تعبیر اور کون سی ہوگی؟ جب مرزا خود اپنی خواب کی تعبیر کر رہا ہے تو جناب آپ تعطیل الانام اور وہ فلاں کتاب رویا کی تو فلاں رویا کی اس میں جا کے تعبیر دیکھیں، اس کی تو گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. بتائیں مجھے. دیکھیں ناظرین، ان میں سے میں تقریباً سارے سوالوں کے جواب اس کو دے چکا ہوں. یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے اور یہ نیا ٹاپک لے کے آ گیا. یہ اپنی جو پوسٹ یہاں پہ لیا ہے نا،
مرزا صاحب کے کیا تھے خدا کے نام. یہ آج کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے مولوی جی، ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے یہ. اوہو، جہالت کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا یہ جناب یہ کشف تھا؟ ہاں، یہ بات مولوی صاحب نے ٹھیک کی ہے ناظرین، جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ خواب کے اندر تھی، اور کیا یہ جھوٹا تھا؟ استغفر اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد کون تھے؟ وہ خدا کو لے رہے تھے، وہ تو اللہ کو لے رہے تھے، چونکہ بات ہی اللہ کی ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. جب اس میں ظاہر عبارت کے شروع کے اندر گزر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد جب عبارت آتی ہے اس کے اندر ضمیریں لٹائی جاتی ہیں اس میں ظاہر کی جانب، جس کو ضمیر عائد کہتے ہیں. تو یہاں جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ضمیریں لوٹ رہی ہیں اللہ کی جانب، جس کا تذکرہ الحمدللہ میں ہو چکا تھا. بتائیں مجھے، وہ تو اللہ واضح طور پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں تو کوئی اور خدا ہو ہی نہیں سکتا. جی شاہ صاحب، اس ایک آڈیو میں آپ نے نا 5-6 غلط باتیں کر دی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہماری یہ ہو ہی نہیں رہی کہ مرزا صاحب کس خدا کو قائل تھے. ہماری بات یہ نہیں ہو رہی، ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ مرزا صاحب نے خدائی کا دعویٰ کیا. ٹھیک ہے، تو موضوع سے ہٹنا نہیں ہے میرے بھائی. دوسری بات یہ آپ کہہ رہے ہیں جی تاثیر الانام جو ہے یہ جناب معتبر کتاب ہے یا نہیں ہے. پھر میں اس سے پہلے آپ نے کہا کہ یہاں خدا کی بات ہو رہی ہے. کون سے خدا کی بات ہو رہی ہے؟ اور میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں، میں نے حوالہ لگایا ہے سبحانہ تعالی. تو اب سبحانہ تعالیٰ آپ کس کو مانتے ہیں؟ شاہ جی کس کو مانتے ہیں سبحانہ تعالیٰ؟ اب تعطیر الانام آپ نے پھر اس کا انکار کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں حدیث کی بات چلے گی. چلیں پھر آپ تعطیر الانام سے دوڑے نا، حدیث کی بات پھر آپ نے اسی طرح خوابوں کی باتیں مانتی ہیں. تو پھر میں آپ کو 2-4 مثالیں دیتا ہوں، آپ جناب ان کو اسی طرح بیان نہیں، آپ نے اسی طرح ماننا ہے. جی جناب، تو اب مولوی صاحب دوڑے تھے تعطیر الانام سے، تو اب ان کی درگت بننے والی ہے حدیثوں کی، ان حدیث کی مدد سے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب یا کشف دیکھا. آئیے سنتے ہیں. اچھا، آپ کو بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ آپ نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ مسلمانوں کو سونے کے کنگن سونا جو ہے وہ پہننا مسلمان مرد کو منع ہے. اب آپ کی ہم یہی ڈیفینیشن لیتے ہیں، ان 2 باتوں کے اوپر اطلاق کرتے ہیں. تو اب آپ بتائیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے کنگن پہنے آپ کے نزدیک؟ اب آپ نے حقیقی لینا اس کو، خواب کی تعبیر نہیں کرنی میرے بھائی. آپ کے نزدیک نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان نہیں رہتے؟ اور شاہ جی کچھ تو شرم کرو، کیوں حتیٰ کے رسول کرتے ہو؟ اور کیوں حتیٰ کے رسول کرتے ہو؟ بات تو سیدھی کر لیا کرو. جی یہ بریلوی صاحب، یہ بریلوی مولوی صاحب سوچتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ رسول کر دیتے ہیں اور الزام دوسروں پہ لگاتا ہے. اور مولوی صاحب حتیٰ کہ رسول کی سزا بھی بتا دو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ خدا جو ہے، خدا کو ایک نوجوان کی صورت میں دیکھا اور اس نے سبز لباس پہنا ہوا تھا. اب جناب کیا آپ کا اللہ اسی طرح کے؟ آپ بتاؤ، اس کو حقیقت میں رکھنا اب آپ نے حقیقت رکھنی ہے، تعبیر نہیں کرنی. کیا آپ کا اللہ نوجوان کوئی ہے، نوجوان شخص، اور وہ سبز لباس پہنتا ہے؟ شاہ جی شرم کرو. جی شاہ جی، آپ نے، میں پہلے کن فیکون سے شروع کرتا ہوں بات. آپ نے خود یہ ماننا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ مجھے خدا نے ہی کہا ہے. تو بھاجی جب کہا ہے کن فیکون تو ضمیر خدا کی طرف ہی لوٹے گی نا میری جان، ہے جی. آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. آپ خود آپ نے مانے اپنی آڈیو میں کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ خدا نے مجھے یہ کہا ہے، تو ضمیر پھر خدا کی طرف ہی لوٹے گی نا. کن فیکون سیم والا کلیہ اپلائی کر لو جو آپ نے ابھی سورہ فاتحہ کے زمرے میں یہ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے جی، باقی آپ جتنی مرضی ادھر ادھر کی باتیں مارتے رہیں. شاہ جی آپ ثابت نہیں کر سکے تو ٹوک الفاظ آپ کے پاس بھی نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے واضح طور پر یہ کہا کہ میں جو ہوں اللہ ہوں اور میری عبادت کرو اور یہ اور وہ. آپ ادھر ادھر کی جتنی مرضی بونگیاں مارتے رہیں.
آپ الحمدللہ یہ مناظرہ ہار چکے ہیں, بری طرح ہار چکے ہیں. کبھی آپ دوڑتے ہیں جناب تعطیل الانام کی طرف دوڑتے ہیں کہ جناب وہ مصدقہ نہیں ہے. چلے حدیث کی بات کر لیں جناب, حدیث میں بھی پھنسے ہو نا ہم, ہے جی. اور بابا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, جدھر مرضی دوڑو گے پھنس جاؤ گے الحمدللہ. جی نہیں ہوتے شاہ جی, نہیں ہوتے. اور جناب یا صاحب آپ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتے, کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو بتا دیں نا, کیا مسئلہ ہے, کسی سوال کا بھی تو جواب دے دیا کرے نا. وہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میرا خدا مجھے کہتا ہے جی کن فیکون, تو کن کہا کر بس فیکون, اس کا جواب تو دے. جی ناظرین, تو مولوی صاحب کے اس سوال کا جواب خاک صاحب نے اس آڈیو میں دیا. میں نے آپ کو پہلے سنا چکا ہوں, لیکن میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں. جی شاہ جی, آپ نے, میں پہلے کن فیکون سے شروع کرتا ہوں بات. آپ نے خود یہ ماننا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ مجھے خدا نے یہ کہا ہے, تو باجی جب کہا ہے کن فیکون تو ضمیر خدا کی طرف ہی لوٹے گی نا میری جان, ہے جی. آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. آپ خود نا, آپ نے مانے اپنی آڈیو میں کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ خدا نے مجھے یہ کہا ہے, تو ضمیر پھر خدا کی طرف ہی لوٹے گی نا. کن فیکون سیم والا کلیہ اپلائی کر لو جو آپ نے ابھی سورہ فاتحہ کے زمرے میں یہ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے جی. جی ناظرین, تو اب یہاں پہ بھی مولوی صاحب کو جواب مل گیا تھا, تو اب یہ ایک اور حوالہ لے کے آئے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے دو حدیثیں یہاں کوٹ کی ہیں, ایک کنگن والی اور ایک خدا کو سبز لباس پہنے ہوئے دیکھا. یہ دونوں حدیثیں مجھے اصل سکین بھی دیں, ٹھیک ہے جی. آج تک آپ نے کوئی اصل سکین نہیں دیا, اور جھوٹ اور فراڈ آپ بہت زیادہ کرتے ہیں, اور میں اصل حدیثیں دیکھنا چاہتا ہوں. دوسری بات جناب, آ جائیں یہاں مرزا غلام قادیانی کی ایک اور یہاں آپ کو عبارت ہم سناتے ہیں. جناب مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے؟ مرزا کہتا ہے وَآتِيتُ صِفَةَ الْأَفْنَاءِ وَالْأَحْيَاءِ من الرب الفعال, کہتا ہے کہ اور مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے, اور یہ صفت خدا کی طرف سے مجھ کو ملی ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کسی کو زندہ کرنا یا مارنا یہ میرا کام ہے, لوگوں کو زندہ کرتا ہوں یا مارتا ہوں یہ میرا کام ہے. مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ شرک نہیں ہے, کیا یہ خدائی کا دعویٰ نہیں ہے, کیا یہ خود معبود بننے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ اس کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا. ناظرین ملاحظہ کریں مولویوں کی دوگلا پنی. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حوالہ ہے جس میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ زندہ کرنے, فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے, اور یہ صرف خدا کی طرف سے مجھ کو ملی ہے. جناب یہ مولوی یہاں پہ تو بڑا اعتراض کر رہا ہے, بڑا اس کو جناب غصہ چڑھا ہے مرزا صاحب پہ. اور مولویوں تم تو یہ باتیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں خود مانتے ہو. مرزا صاحب نے تو یہاں جو بات کی ہے وہ روحانی زندگی کی ہے, اور تم جاہل مولوی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ مانتے ہو کہ وہ جسمانی طور پہ زندہ کرتے تھے. اتنے جاہل لوگ ہو, تو کیا اب تم اے مولوی مبشر شاہ, کیا اب تم پھر وہ بات پھر وہی کی نا جو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ جناب پھر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کے دعوے کے درجے پہ بٹھا دیتے ہو, خدا کا درجہ دیتے ہو تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. مولوی صاحب اب یہ دوبارہ سن لے اس مولوی کی, مرزا صاحب پہ اعتراض کرتے کرتے اس نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں, یہ مولوی مان گیا کہ وہ خدائی کی صفت ہے, یہ مولوی مان گیا کہ وہ خدائی کی صفت ہے. دوبارہ سن لیں. الفعال کہتا ہے کہ اور مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے, اور یہ صفت خدا کی طرف سے مجھ کو ملی ہے. مرزا قادیانی کہتا آپ سن لیں. اور مولوی تم لوگ مولوی صاحب حضرت عیسیٰ کی طرف یہ صفت جسمانی طور پہ مانتے ہو, تو اب پھر یہ فتویٰ تمہارے پہ لگے گا, ہمارے پہ تو نہیں لگتا. کیونکہ میں جیسا کہ آگے آپ کو واضح کروں گا, مرزا صاحب نے اس کی پوری ایکسپلینیشن دی ہے, لیکن یہ فتویٰ تم سارے ان مولویوں پہ لگتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر لوگوں کو زندہ کرتے تھے. ناظرین سن لیں. کسی کو زندہ کرنا یا مارنا یہ میرا کام ہے, لوگوں کو زندہ کرتا ہوں یا مارتا ہوں یہ میرا کام ہے. مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ شرک نہیں ہے, کیا یہ خدائی کا دعویٰ نہیں ہے, کیا یہ خود معبود بننے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ اس کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا. جی ناظرین, مولوی صاحب تو ڈبل پھنس گئے نا, یہاں پہ ڈبل پھنس گئے, ڈبل.
जहालत का तो कोई इलाज नहीं होता जी। ये तो जब कोई अरबी ग्रामर जानने वाला, कोई साहब इल्म, कोई आलिम आदमी सुनेगा ना, तो वो आपको और आपकी मिर्जा साहब को वो बड़ी बड़ी जनाब छोड़ेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। लो जी, कुन भाइया कूर की भी जमीन जो है ना खुदा की तरफ लौट रही है। वाह जी वाह। अच्छा, कुन जो है ना कौन सा सीखा है, चलो यही बता दे, कुन कौन सा सीखा है जिसकी जमीन जो है ना वो खुदा की तरफ लौट रही है जी? बताइएगा मुझे। ये तो फेल अमर हाजिर मारूफ है और सीगा वाहिद मुजक्कर गायब है। आप जनाब इसको लुटा रहे हैं पीछे जो है ना वो खुदा की जानब। कमाल हो गई है। ओए ये मुखातब का सीगा है। मिर्जा को मुखातब करके मिर्जे के खुदा यल्लाश ने उसको कहा था कि तू कुल। ये मौलवी यहाँ पे झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उस इबारत में ये लाबात बिल्कुल नहीं लिखी गई। ये मौलवी झूठ बोल रहा है, इसको शर्म भी नहीं आती। लानतुल्लाह अल काज़िबीन, लानतुल्लाह अल काज़िबीन। उस इबारत में जल्लाश का तो नाम है ही नहीं। वो बिल्कुल एक अलहदा बात है, एक अलहदा सब्जेक्ट है, अलहदा टॉपिक है। लेकिन मौलवी जो है वो मौलवी तो ना हुआ जो झूठ ना बोले। कहा कर फायाकून पास वो काम हो जाएगा जी। शादी फिर डंडी मार दी ना। हवाला पूरा दिया करें। आपने मुझे जो लग रहा है कि आपने खुतबा इल्हामिया का ये हवाला देने की कोशिश कर रहे थे, पूरा हवाला नहीं पड़ा ना। अब ये जिंदा और मारने की जो बात हो रही है, तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि हर नबी जो आता है, जो भेजा जाता है, जो भी मामूर आता है, वो लोगों को जिंदा करता है, वो लोगों को जिंदा करता है, और जो बुरे लोग होते हैं वो मारे जाते हैं। ठीक है, तो जनाब शाह जी ये इसकी पूरी बात किया करें। सफ़ा नंबर 62 उसी खुतबा इल्हामिया का, तो ये कुछ सफ़े बाद मिर्जा साहब लिख रहे हैं, दूसरे हाथ में शरबत है जिससे मैं दिलों को दोबारा जिंदा करता हूँ। ठीक है, और किस तरह जिंदा करता हूँ, और दम जिंदा करने के लिए, यानी कि जो आपकी रूह है। तो जनाब शाह जी अब सवाल ये है, अब आप इतने भी जाहिल तो नहीं है, आपको पता है कि जो खुदा की तरफ से मामूर होते हैं, जो खुदा के नबी होते हैं, वो लोगों को किस तरह जिंदा करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह लोगों को जिंदा किया, क्योंकि आपके बारे में भी कुरान पाक में आता है कि ए लोगों, जब ये नबी तुम्हें बुलाता है ताकि तुम्हें जिंदा करे, तो कौन सी जिंदगी अल्लाह के रसूल ने दी थी? है जी, कुछ शर्म करें शाह जी, कुछ शर्म करें। आपको तो रूहानी बातें समझ नहीं आती। बहरहाल अल्लाह ही आपका हाफिज है, फिर फंस गए हो जनाब। तो ये हमारी सवाले से भी मौलवी साहब फंस गए, अपना दावा साबित नहीं कर सके, तो अब ये एक और हवाला देने लगे हैं। और डॉक्टर साहब ये देखे जी, ये देखे रूहानी खजान जिल्द नंबर 22 है, सफा 706 है। मैं तो हवाले दे रहा हूँ, आप इसका एक भी जवाब नहीं दे रहे। मिर्जा ने तो यहाँ बात ही खत्म कर दी है। कलम ये देखें मौलवी कितना झूठ बोल रहे हैं, मैं इसको जवाब नहीं दे रहा। अब आप खुद इंसाफ करें, इसको जवाब मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तोड़ दिए हैं जनाब, बात करके ना कलम ही टूट गए हैं डॉक्टर साहब। इसके बाद अब आपको मान जाना चाहिए कि वाकई मिर्जा गुलाम कादियानी खुदा बनने के पर तोड़ रहा था, वो खुद खुदा बनना चाह रहा था। मिर्जा कहता है कि मेरा खुदा ये लाश मुझे कहता है अंता मिन्नी वाना। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है वहां पे, ये बिल्कुल ये अल्फाज नहीं लिखे हुए। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा खुदा मुझे ये लाश कहता है। ये मौलवी ने खुद उसमें ऐड किया, ये झूठा मौलवी, लानतुल्लाह अलैल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलैल काज़िबीन। मिन आना व आना मिन का, मेरा खुदा मुझे कहता है कि तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। आए हाय, अब तो बात ही खत्म हो गई है डॉक्टर साहब। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि मेरा खुदा मुझे कहता है कि तू ए मिर्जे, तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। बताएं मुझे इसकी क्या तवील करेंगे। जी नाज़रीन, इससे पहले कि हम इसके ऊपर जाएं, ये देखें कि ये मौलवी जो है, ये इसने साबित ये करना था कि मिर्जा साहब ने ये दावा किया खुदाई का, और ये अब ये देखें ये क्या कह रहा है, मिर्जा साहब पर तोड़ रहे थे, यानी दावा नहीं किया, पर तोड़ रहे थे। बात ही खत्म कर दी है, कलम ही तोड़ दिए हैं जनाब, बात करके ना कलम ही टूट गए हैं डॉक्टर साहब। इसके बाद अब आपको मान जाना चाहिए कि वाकई मिर्जा गुलाम कादियानी खुदा बनने के पर तोड़ रहा था, वो खुद खुदा खुदा बनने के पर तोड़ रहा था।